الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم كتاب فوش الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام عزیز المرتبہ بزرگ اور عزیز نوجوان ساتھی میرے معصوم بچوں تقریباً 1 سال کے بعد اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا کہ اس مبارک مجلس کی زینت بنے آپ معصوم بچوں کے سامنے ہم بیٹھے ایک دفعہ دوبارہ گفتگو کر رہے ہیں اور دوبارہ دل کی عطا گہرائیوں سے جہاں قابل فخر ہیں ان کے والدین یا وہ افراد جو ان کے لیے معاون بنے کسی بھی حیثیت اور کسوٹی کے اندر ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت مبارک سر مبارک حضرت انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ 2 ہی دفعہ دھولا بنتا ہے ایک اس وقت کہ جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کو ازبر یاد کر کے اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اور جب وہ الف لام سے شروع کر کے والناس تک پہنچتا ہے اور پھر جو اس کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے جس طرح آپ حضرات کا ہو رہا ہے اور یہ ہرگز ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ آج کی مجلس کسی اور وجہ سے منعقد کی گئی ہے یہ شام سے لے کر تقریباً 4 بجے آپ حضرات کا پروگرام شروع ہوا ہے اور نہ جانے یہ کس وقت تک چلے
صرف ایک دن کی محنت کے پیچھے تقریباً 3 مہینوں سے زیادہ کی محنت لگی ہوئی ہے۔ 3 مہینے کی محنت تقدو کے بعد آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اور اس پروگرام کے منعقد ہونے کی خوشخبری اور دستار آپ لوگوں کے سر جاتی ہے کہ آپ کی وجہ سے، اور آپ وجہ اس تقریب کی وجہ ہیں۔ تو آج کی تمام نظریں، تمام موضوع، تمام عنوانات وہ آپ سے منسلک ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو آپ حضرات نے سماعت کی کہ یہی قرآن مجید فرقان حمید ہے جو اقوام کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، اور یہی قرآن مجید فرقان حمید ہے جو ان کی پستی اور ذلت کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ اگر اس قرآن کو قابو کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو یہ قرآن حضرت انسان کو معرفت کی بلندیوں تک لے کر چلا جاتا ہے، اور اگر یہی قرآن آپ نے پس پش ڈال دیا اور تاریک قرآن ہوئے تو پھر یہ ایک فرد تک نہیں رکتا، یہ پوری قوم کو ذلتوں میں گرا دیتا ہے، جو جس وقت ہم جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، کہ الف کے اوپر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام کے اوپر بھی 10 نیکیاں اور میم کے اوپر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، کہ جب ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہم 30 نیکیوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سونے کی جس طرح کانیں ہوتی ہیں، ذخائر ہوتے ہیں، حضرت انسان بھی ایک کان کی مانند ہوتا ہے، اور جس طرح کانوں کے اندر سے ہیرے جواہرات اور سونا نکلتا ہے، اسی طرح حضرت انسان بھی ایک کان کی مانند ہے۔ یہ بالکل اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بالکل آپ اس شکل اور صورت میں آپ یہاں آئے ہیں کہ جب آپ کو صحیح طریقے سے نہ بات چیت کرنے آتی تھی، نہ قرآن پڑھنے آتا تھا، یہاں تک کہ قاعدہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے نہیں آتا تھا، لیکن آپ کے اندر وہ اوصاف جو آپ سے متصف تھے اور آپ کے اندر چھپے ہوئے تھے، اس کان کے اندر سے وہ اوصاف نکالے ہیں کہ آپ بہترین نورانی قاعدہ پڑھنے والے بنے، پھر ناظرہ قرآن پڑھنے والے بنے، پھر اس کو ازبر یاد کرنے والے بنے، اور بہترین لہجوں میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سننے، سنانے والے بنے۔ جس طرح کان کے اوپر محنت ہوتی ہے، اس کے اندر سے ذخائر نکلتے ہیں، تو آپ حضرات کے اوپر بھی محنت ہوئی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں۔ آج کل ویسے بھی جس گروپ میں جائیں تو وہاں پر یہی بات ہے کہ سونا اس قدر قیمتی ہو گیا، اس قدر ریٹ اوپر گئے، اور اس قدر فلیکچویشن چل رہی ہے، سلور پر بھی، گولڈ پر بھی، اور جو لے لے تو وہ پریشانی میں زیادہ آ جاتا ہے کہ رات کو اٹھ کر بھی وہ گروپ دیکھتا ہے کہ کہیں قیمت پیچھے تو نہیں آ گئی۔ علم کا یاد کر لینا، قرآن کا یاد کر لینا، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح آپ سونے کا بسکٹ لے کر اپنے جیب میں پھر رہے ہیں۔ سونے کا بسکٹ بھی قیمتی ہے نا بھائی، لیکن اس سونے کے بسکٹ کو آپ کسی کے گلے میں بطور ہار نہیں پہنا سکتے، بہت معیوب لگے گا کہ بسکٹ ہی بسکٹ لٹکے میں ہوں گے، ڈلیاں جسے ہم کہتے ہیں سونے کی۔ قرآن کا حفظ ہو جانا، اس کی مثال سونے کی وہ ٹکیا، وہ ڈلی، وہ بسکٹ ہے جو ہم نے حاصل کر لی، قیمتی چیز ہے۔ البتہ
اب ان سونے کو پگھلا کر اس سے بہترین قسم کا ہار اگر بنانا ہے اور کسی خاتون کے گلے کی زینت اس نے بننا ہے، تو اس کے لیے اس علم جو حاصل کیا ہے اس کے اوپر عمل ضروری ہے۔ علم کا حاصل ہو جانا سونا ہے، لیکن علم کا حاصل ہونے کے بعد اس کے اوپر بعین ہی عمل کرنا، یہ اصل کمال ہے۔ بڑے بڑے قد آور درخت ہیں، چیڑ کے درخت، اگر ان کی چوٹی پر نظر دوڑائیں، آپ میں سے اکثر مانسیرا اور شنکیاری اور چترال کی طرف کے جو رستے جاتے ہیں ان میں دیکھا ہوگا چیڑ کے درخت، وہ اس قدر بلند و بالا ہوتے ہیں کہ انسان اگر ان کو نیچے کھڑے ہو کر دیکھے ان کی چوٹی تک تو سر سے پگڑی یا ٹوپی گر جائے، اس قدر بلند و بالا ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر اس درخت کو اگر ٹھوکر مارے تو کیا اس درخت کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہاں، البتہ اپنی ٹانگ ضرور ٹوٹے گی، اور پھر وہی لکڑی ٹانگ پر باندھ کر چل رہے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ درخت اپنے زور پر آئے تو ہم نہ اس کو کاٹ سکتے ہیں، نہ پیٹ سکتے ہیں، نہ تراش خراش کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا پورا تکبر، انانیت اور غرور مٹی میں ملا کر اپنے آپ کو حضرت انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو جس طرح مجھے کاٹے گا میں کٹنے کو تیار ہوں، جس طرح مجھے بنائے گا میں بننے کو تیار ہوں۔ پھر وہی چیڑ کا درخت ہمارے گھروں کے اندر شوکیس کی صورت بن کر آ جاتا ہے، اور جس کو ہم دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہی چیڑ کا درخت مسجدوں کے اندر الماری کے طور پر بن جاتا ہے، جس کے اندر قرآن رکھے جاتے ہیں۔ ایک اور مثال سمجھ لیجیے، اگر کوئی پتھر کا پہاڑ، اگر اس کو کوئی ہاتھ سے توڑنا چاہے، کاٹنا چاہے، کوئی کر سکتا ہے؟ وہ اس قدر مضبوط ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے تمام تکبر، غرور، انانیت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حضرت انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر حضرت انسان اس میں یہ کمال پیدا کرتا ہے کہ اس کو کاٹتا ہے، اس کو تراشتا ہے، اس کو خراچتا ہے، اور ماربل اور سنگ مرمر بن جاتا ہے اس سے۔ اگر وہ اپنے آپ کو انسان کے حوالے نہ کرے تو اس میں یہ کمال پیدا نہیں ہوگا، کوئی اس پہاڑ پر جا کر سجدہ نہیں کرے گا۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو کلی طور پر انسان کے حوالے کر دیتا ہے اور انسان پھر اس کے اوپر محنت بھی کرتا ہے، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد کے فرش پر لگتا ہے، اور پھر ہم اس فرش کے اوپر سجدہ کرنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ حضرات کو بھی جب اس مدرسے میں داخلہ دیا گیا ہے تو آپ اپنے آپ کو کلی طور پر اپنے اساتذہ اور اپنے محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے کریں۔ پھر دیکھیں کہ یہ حضرات کس قدر آپ کے اوپر محنت کرتے ہیں، اور آپ کو وہ نگینہ اور وہ باکمال شخصیات میں آپ کا نام داخل ہو جائے گا کہ جن کے ناموں پر ہم اپنی اولادوں کے نام رکھنا فخر محسوس کریں گے۔ اس وقت اشد ضرورت قرآن مجید فرقان حمید کی تو تھی، الفاظ کے اعتبار سے اس کا یاد کر لینا کافی شافی ہو گیا، لیکن اب محنت کی یہ ضرورت ہے کہ ان الفاظ کے معانی کو بھی یاد کیا جائے، اس کے ترجمے کو بھی پڑھا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الاہم فالاہم جو اہم چیز ہے وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ ہم نے آنکھ کھولی، نرسری میں داخلہ لیا، KG1 KG2 فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، میٹرک، FSC، BSc، MSc انٹر کر کے گزار چکے۔ کسی نے یہاں پر انجینئرنگ کی ہے، کسی نے پولیٹیکل سائنس پڑھا ہے، کسی نے CA کیا ہوا ہے، کسی نے BBA کیا ہوا ہوگا، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے بتائیں کہ ہم میں سے اور آپ میں سے کس نے حضور کی زندگی کو پڑھا ہے؟ کسی نے نہیں پڑھا۔
کہ ہم نے اتنی زندگی کے اندر جو گزار دی، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال والے بھی حضرات یہاں موجود ہیں، ہم نے کون سی ایسی کتاب ختم کی جو سیرت عنوان سے معنون تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے یہ بولے؟ علماء سے میں گفتگو نہیں کر رہا، ہم میں سے کسی نے حضور کی سیرت کی کوئی ایک چھوٹی سی کتاب بھی ختم نہیں کی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 20 اوصاف سے متصف فرمایا تھا۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ رب العزت کا نام آئے تو ایک دفعہ جل جلالہ پڑھنا واجب ہے۔ جب اللہ رب العزت کا نام لیا جائے تو ایک دفعہ کیا پڑھنا واجب ہے؟ جل جلالہ۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب ہے۔ کیا پڑھنا واجب ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہی قدوسی جماعت ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں اور ان کے بنانے والے رب کو بھی جانتے ہیں اور اس پڑھنے والے قرآن کو بھی جانتے ہیں۔ اگر اس کڑی کو ہٹا دیا جائے تو پھر یہ قرآن ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مختلف اوصاف سے متصف فرمایا، لیکن کبھی کوئی صفت دے کر اس پر فخر نہیں کیا۔ یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں رحمت للعالمین کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں والضحیٰ کہا، واللیل اذا سجا کہا۔ 20 القابات سے اللہ رب العزت نے مستفیض کیا، لیکن 2 اوصاف ایسے عطا کیے جن اوصاف کی اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر وہ 2 اوصاف عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوبم، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صحابہ آپ کے ساتھ جمگٹا بنا کر چمٹے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں۔ ہم نے آپ کو 2 ایسے اوصاف عطا کیے ہیں جس کی پیدائش میں یہ صحابہ آپ سے چمٹے ہوئے ہیں، اور وہ 2 اوصاف کیا ہیں؟ ایک، ہم نے آپ کو شہد سے زیادہ میٹھا بنایا، اور دوسری صفت ہم نے آپ کو یہ عطا کی کہ ہم نے آپ کو موم سے زیادہ نرم بنایا۔ اس وقت اس چیز کی سب سے زیادہ کمی اس امت مسلمہ میں ہے۔ کڑوا بولنا، سخت بولنا، تلخ بولنا ہماری عادت بن چکی ہے، اور یہ عادت باہر نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، یہ گھر میں ہماری عادت ہوتی ہے۔ باہر ہم سے بڑا حاجی ثناء اللہ کوئی نہیں ہوتا، اور ہمارا کوئی باہر کا دوست گھر میں آ جائے تو وہ جب ہمارے گھر والوں کو ہمارے اوصاف بتائے گا تو گھر والے بھی سر پکڑ لیں گے کہ اس میں اتنے اوصاف ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے سارے کمالات جو ہیں وہ باہر روڈ پر دوستوں، یاروں اور دوستوں کے ساتھ ہیں، سنگت میں یہ اپنے اوصاف جو ہے نا وہ بکھیرتا ہے، ان کے انوارات اس سے نکلتے ہیں۔ لیکن اصل کمال کیا ہے؟ گھر کے اندر کی زندگی کے اندر وہ کس قدر مضبوط ہے، کس قدر نرم ہے، اور کس قدر حلیم ہے اور بردبار ہے۔ گھر میں ہم داخل ہوں، بچیاں چھپ جاتی ہیں، بچے چھپ جاتے ہیں کہ آ گیا فرعون، اب خیر نہیں، الامان والحفیظ، باقاعدہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور جن کے گھروں میں یہ صورتحال نہیں ہے وہ خوش نصیب گھر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان حضرت حمیرہ سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور جب گھر میں آتے تھے تو پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نبی اللہ ہوں، میں رسول اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں۔ کہا کہ حضور کی گھر کی زندگی بالکل سادہ تھی، ہم سے ہنستے، گھلتے، ملتے، اور اس طرح رہتے تھے کہ جس طرح ایک عام انسان رہتا ہے۔ چھیڑتے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، صرف یہ نہیں کہ نمازیں ہیں، تہجد ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ حضور کی گھریلو زندگی
دیکھیں، دو لوگ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس میں جو اوصاف ہیں وہ با کمال ہیں، تو وہ با کمال شخص ہوگا۔ ایک اس کے بچپن کا دوست، اس بچپن کے دوست کو اپنے دوست کی سب کارستانیاں پتہ ہوتی ہیں، سب کھانچے اس کو پتہ ہوتے ہیں، کن کن گلیوں سے یہ گیا ہے اور کن کن نپڑوں میں یہ بیٹھا ہے، سب پتہ ہوتا ہے دوست کو، بچپن کے یار کو، لنگوٹیا یار کو۔ اور دوسرا بیوی، بیوی اگر اول تو مرید ہوتی نہیں کسی کی، اور اگر وہ کسی کی مرید ہو جائے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ لوگوں کو پھر مرید کرے، پھر وہ اس اوصاف سے متصف ہے کہ پھر وہ لوگوں کو مرید کرے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری اماں جان فرماتی ہیں کہ حضور سے زیادہ حلیم اور بردبار شخص گھریلو زندگی کے اندر ہم نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا، کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ حضرت انس غلام بن کر آئے تھے اور حضور کی زندگی میں رہے، وہ چھوٹی سی عمر میں آئے، کسی قافلے نے اٹھا لیا، تھے تو نہیں غلام، لیکن کسی قافلے نے جب اٹھا لیا اور لا کر حجاز مقدسہ میں بیچ دیا، اور وہ بکتا 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ پہنچا، اور پھر وہ بچپن سے زندگی گزاری اور وہ کافی بڑے ہوئے، تو ایک قافلہ جب گزرا مکہ معظمہ سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے اس کی شکل تو فلانے سے ملتی ہے، جب پوچھا تو پتہ چلا ہاں اس کے باپ کا تو یہ نام ہے۔ انہوں نے جا کر ان کے والد کو اطلاع کی۔ اب وہ والدین جن کی حالت، جو بچہ بچھڑ جائے، بچپن میں جدا ہو جائے، کیا گزرتی ہوگی، رونا پیٹنا۔ حضرت یعقوب کو دیکھ لیجیے اعلیٰ نبی جینا علیہ الصلوۃ والتسلیم والتکریم۔ اور جب والدین کو اطلاع ملی تو انہوں نے پورے علاقے سے لوگوں نے خود بھی معاونت کی، مدد کی، سونے، جواہرات، پیسہ، روپیہ، جو کچھ مال لے سکتے تھے لیا، کیونکہ ظاہر ہے بچے کو تو غلامی سے آزاد کرانا ہے، ان کے تو ذہن میں تھا کہ کیا کچھ مانگا جائے گا ہماری اولاد کو آزاد ہونے کے لیے۔ اور جب وہاں پر پہنچے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ ہوا، حال احوال ہوا، اور جب بات کی تو کہا کہ بھائی آپ کا بچہ ہے، آپ اپنے بچے سے خود بات کر لیجئے۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے بچے سے خود بات کر لیجئے۔ آ کر بیٹھ گئے، اور اتنے عرصے بعد اپنے والد کو دیکھا، اپنے چچا کو دیکھا، دل گرویدہ تو ہوا، نمدیدہ تو ہوا، علیک سلیک ہوا، حال احوال پوچھا گیا، کہا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ بچہ کہتا ہے میں نے تو نہیں جانا، اپنے اصل والد کی طرف نہیں جانا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کیا با کمال اوصاف ہوں گے کہ ایک بچہ اپنے والدین سے جدا ہوا ہے، لیکن وہ جب والدین اس کو لینے کے لیے آئے، مال و دولت بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ بچہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اوصاف کے 3 درجات ہیں، اخلاق کے، اوصاف کے جو سب سے اعلیٰ چیز ہے اس کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 خلق حسن، خلق حسن جسے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے اوپر کا درجہ ہے خلق کریم، اور پھر سب سے اعلیٰ درجہ خلق عظیم کا ہے، اور یہ وہ خلق عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے۔ خلق حسن کیا ہے جی؟ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، دل میں بات نہ رکھے، معاف کر دیں، یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ ہم اس پر بھی اب تک نہیں آئے، یہ یاد رکھیے گا، ہم اس پر بھی نہیں آئے تھے۔ موت اور مرگ جدا ہو جاتا ہے کہ میری شکل نہیں دکھانا میرے مرنے کے بعد فلانے کو اور ڈھمکانے کو۔ آج کا کیس ہے، آج کا ایک بچی اپنے ماموں کی شادی میں گئی، جہلم اپنے ماموں کی شادی میں گئی، والدین نے گھر سے نکال دیا ہے کہ تو ہمارا ان سے لڑائی ہے اور ہماری اجازت اور مرضی کے بغیر تو ماموں کی شادی میں گئی ہے، لہٰذا ہمارے گھر سے نکل جا۔ یہ آج کا تازہ کیس بتا رہا ہوں، آج شام کا۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ سب سے نچلا درجہ جو ہے نا خلق حسن کا، یہ ہم اس پر بھی اب تک نہیں پہنچے۔ ایک تو ہے کہ دل سے معاف کر دینا، پھر اس سے اوپر کا درجہ آتا ہے خلق کریم کا، کہ معاف بھی کرنا
اور معافی کے بعد اس کو تانا بھی نہیں دینا، اس کو یاد بھی نہیں دلانا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، دیکھ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، ہمارے اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ اور سب سے اعلیٰ درجہ جو حضور کو عطا کیا گیا تھا وہ خلق عظیم کا ہے کہ معاف بھی کرنا، تانا بھی نہ دینا، اور اسی موقع پر کچھ عطا بھی کر دینا اگلے کو۔ اگلا اگر آپ کے سامنے گالیاں نکالے، سدوپوپ کرے، برا بھلا کہے، آپ اس کو معاف بھی کر دیں، اس کو تانا بھی نہ دیں، اور اسی وقت اس کو کچھ عطا بھی کر لیں، یہ خلق عظیم ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی اس خلق کے اندر کسی کو کوئی چیز عطا ہو نہیں سکتی۔ اس کی ایک مثال، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، دل میں تو بات آئی کہ کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت نفل ادا کر لو، اور جب شیبہ سے بات کی، کہا کہ بھائی اس کو ندا دی، بلایا، کہا کہ بھائی تم یہ کعبۃ اللہ کی چابی دے دو، دروازہ کھول لو، میں چاہتا ہوں کہ میں 2 رکعت نفل اس میں ادا کر لوں۔ اس نے آگے سے انکار کر دیا۔ جو چابی بردار تھا، جو خاندان چابی بردار تھا، اس نے آگے سے انکار کر دیا، اور جب اس نے انکار کیا تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بھائی دیکھ، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ تو چابی دے دے، میں 2 نفل ادا کر لوں۔ کہا نہیں، بائیکاٹ ہوا، میں سوشل بائیکاٹ تھا، نہیں دے سکتا، منع ہے۔ کہا دیکھ، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جس جگہ آج تو کھڑا ہے میں بھی وہاں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو سوچ پھر اس وقت کیا ہوگا۔ لیکن اس کا ذہن تو بس اتنا ہی تھا جتنا اس گلاس کے اندر پانی آ سکتا ہے، اس کو تو نہیں پتہ یہ کب کی بات ہو رہی ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس نے اندر نفل پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اور حضور نادم دل کے ساتھ سر بگریباں ہو کر وہاں سے نکلے، اور بار بار کعبۃ اللہ کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، بار بار دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ مدینہ منورہ گئے، اور اللہ رب العزت نے جو فتح مبین کا وعدہ کیا تھا وہ آخر واقع ہو گئی۔ عظیم الشان لشکر کے ساتھ، جس میں عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، ابن جراح بھی ہیں، اور سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، ابو دردہ بھی ہیں، قتیبہ بھی ہیں، دجانہ بھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک پوری فوج ہے، اور فاتح بن کر مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور فاتحین کا کیا کام ہوتا ہے آج کل کہ چھٹا مارو، درہ پھیرو، تلواریں چلاؤ، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر۔ لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے ہیں مکہ معظمہ میں، تو تھوڑی جو ہے وہ اونٹ کی کوہان سے لگی ہوئی ہے، اس قدر عاجزی و انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو کہا کہ بلاؤ اسی کو جس نے چابی نہیں دی تھی، بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ بلایا، وہ ہانپتے کانپتے ڈرتے ہوئے آیا کہ آج خیر نہیں، آج تو گردن اتری میری۔ کہا کہ تجھے یاد ہے کہ میری اور تیری کچھ گفتگو ہوئی تھی یہاں پر؟ آگے سے کیا جواب دیتا، چپ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ تجھے یاد ہے میں نے اس سے آگے کچھ کہا تھا کہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ تیری جگہ میں اور میری جگہ تو ہوگا؟ نادم ہو گیا، جی۔ اب صحابہ کھڑے، صحابہ کو نہیں پتہ کہ کس معاملے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور نے صحابہ تک کو نہیں بتائی ہوئی یہ بات صحابہ کو بھی نہیں بتائی ہوئی تھی۔ خلق عظیم کا آپ شاہکار دیکھیں اور نظارہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چابی لی، ظاہر ہے اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، پھر وہی چابی خلق عظیم کا ایسا پیکر بنے کہ اس کو معاف بھی کیا، اور اسی وقت وہی چابی دوبارہ اس کو عطا کر دی۔ کہا کہ جا قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں چلے گی، اور وہ آج بھی چابی انہی کے خاندان میں چل رہی۔ یہ خلق عظیم ہے۔ آج ہم اگر یہ خلق عظیم اپنے اندر اپنا لیں اور اپنے اندر پیوست کر لیں تو پھر ہمیں
کسی باہر والے سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں مختصر سی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔